صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نوام فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: فسبح باسم ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورہ ہجر کلام مجید کا 15واں سورہ ہے. یہ سورہ کی آخری آیت ہے اور آخری آیت کا آخری لفظ میری تقریر کا عنوان ہے اور وہ یقین. یعنی عبادت کا کمال سجدہ ہے، اور سجدہ اس طرح سے مسلسل رہے، اس طرح سے باخلوص رہے، اور عبادت کی اس طرح سے روح بن جائے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتنی عبادت کر اپنے رب کی، اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو. سبحان اللہ. ترجمہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھیے: فسبح باسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، وَكُن مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر، اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے. یقین کی منزل علم کا وہ کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جائے. غیب نہ رہے،
حضور بن جائے۔ اب اگر علم یہ مشاہدہ دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے، اور اگر موت اس مشاہدے کو مہیا کرے تو وہ موت یقین ہے۔ اس لیے تفسیر میں یقین کے دونوں معنی کیے گئے کہ اتنی عبادت کر کہ علم مشاہدے کی منزل پر آ جائے یا موت آ جائے، اس لیے کہ موت قفس کے دروازے کو کھول دیتی ہے، روح کو آزاد کر دیتی ہے، ماورائے حجاب اشیاء کو سامنے لاتی ہے اور انسان کو ہر اس شے سے آگاہ کر دیتی ہے جس سے وہ یہاں بے خبر تھا۔ اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے۔ یقین بڑی دولت ہے، یقین بڑی دولت ہے۔ یعنی اگر یقین کو سمجھنا ہو تو ضد کو سمجھو کہ شک کیا ہے۔ اس عنوان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتاب الہی قانون ربانی کہ جو ہمارے لیے قیامت تک دستور حیات ہے، وہ اس طرح سے نہیں شروع ہوتا کہ یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ علم کی کتاب ہے، یہ معرفت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب نہیں۔ شروع کر دیا جاتا ہے اس کتاب کو اسی طرح سے کہ ذالک الکتاب لا ریب یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی اہمیت کو، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ دوسرا سورہ بقرہ جو سورہ حمد کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ صاحبان ایمان کی تعریف میں، اس کے بعد کافروں کی تعریف ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی تعریف ہے جو کبھی کفار کے پاس جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ کبھی ان کی باتیں سنیں، کبھی ان کی باتیں سنیں۔ تو نوع انسانی کی تقسیم کی گئی ہے آغاز قرآن میں، مگر جب مومنین کا تذکرہ کیا اور کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور الذین یؤمنون انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر یقین وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا قیام ان کا فریضہ ہے، اور پھر جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ تجھ پر نازل ہوا، جو تجھ سے قبل ہم نے نازل کیا، اور اب آیت یہاں ختم ہوئی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انجام عمل پر، انجام کار پر، آخرت پر، نتیجے پر، انتہا پر نظر نہیں، یقین ہے۔ کلام ربانی کا آغاز ہی یہ ہے کہ شک نہیں ہے اس کتاب، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچے تو سجدے کے بعد جو منزل حاصل ہوتی ہے وہ بجز یقین کے کچھ نہیں۔
ملاحظہ فرمائیں گے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یقین سے گفتگو کی گئی ہے. کہیں عین الیقین پر گفتگو ہے، کہیں حق الیقین پر گفتگو ہے. کسی مقام پر یہ بتلایا کہ کس طرح سے انسان منازل یقین کو طے کرتا ہے. مختصر سے وقت میں ایک ذرا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں قرآن کو بیان سے ملا کر. قرآن نے 28 مقام پر یقین سے گفتگو کی ہے، اور اس طرح سے کلام معصوم نے جو صراحت کی میں اس کو بھی پیش کر دینا چاہتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سنو، وہ یہ ہے کہ علم اور یقین یہ بڑی دولتیں ہیں، یہ بڑی دولتیں ہیں، اور اس طرح کی دولتیں ہیں کہ اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے عمل کرو، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا، اور اگر یقین ہے اقدام کرو. یہ علم یقین کی منزل ہے. لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا. خبردار اپنے علم کو جہل سے نہ بدلو، اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کر دو. علم اپنی منزل پر رہے. علم کی ضد شک نہیں ہے، علم کی ضد جہل ہے، یقین کی ضد ہے شک. اور جہاں شک آ جائے اور شک پر شک آئے اور مسلسل شک آئے تو پھر وہ بیماری ہے، بیماری ہے. اور پھر دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے. جسم کی 6 حالتیں، جسم کی 6 حالتیں ہیں. جسم یا خوابیدہ ہے یا بیدار، جسم یا مردہ ہے یا زندہ، جسم یا صحت مند ہے یا بیمار. بالکل اسی طرح روح کی 6 حالتیں ہیں. روح کی زندگی علم ہے، روح کی موت جہل ہے، روح کے لیے نیند غفلت ہے، روح کے لیے بیداری انتباہ، متنبہ کرتے جانا ہے کہ ہاں ہوشیار. اور روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین. یقین ہے. اور جب انسان کو یہ دولت مل جاتی ہے تو روح اپنی صحت کے ساتھ قلب بیماریوں کو دور کر کے اپنے آپ کو معرفت کی راہوں میں پاتا ہے. اور اس کا بیان یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و عدل و جہاد ہو. ایمان کے لیے لازم ہے کہ صبر و یقین و جہاد. یقین کی 4 حالتیں ہیں. ایک تبصرۃ الفتنہ، توئے سے فتنہ یعنی زیرکی میں ڈوبا ہوا ہو. عقل مندی ہی عقل مندی ہو، یقین کی پہلی حالت. دوسری حالت تعول الحکمہ کہ جب عقل مندی میں ڈوب جائے تو حکمت کے موتی لائے. تیسرے تبصرۃ الموعظہ کہ برابر دنیا کو دیکھتے جائے اور عبرت حاصل کرتا جائے.
یقین صاحب یقین عبرت حاصل کرتا جائے. اور چوتھے سنت الماضیین، جانے والوں پر نظر رہے کہ ان کے یقین کا کیا والوں پر نظر رہے، اس لیے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے کٹا ہوا نہیں ہے. ہم ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتے ہیں. ہم اپنے یقین کو تو اسی یقین سے ملانا چاہتے ہیں جس نے آواز دی تھی لو کچھ فائدہ اگر حجاب ہائے آسمانی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائے تو جو یقین کی منزل ہے، جو یقین کی منزل ہے، وہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے. جو یقین ہمارا ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ ہے ماضیین کا تذکرہ. بیٹے کو وصیت کی امام حسن کو صفین سے واپسی پر یہ وصیت نامہ لکھا گیا. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کی زندگی چاہتے ہو تو ہمیشہ اس دل کو نصیحتیں کرتے رہو. اور زہد کی باتیں سنا کر اس کو گوشن نشین رکھو، اس کو گوشن نشین رکھو، اس کو کسی ایک مقام پر سکون سے رہنے دو. وہ نور ہو بالحکمت، اور دل کو نور حکمت سے دو. وہ خفہ ہو بالیقین، اور اس کو یقین سے قوت عطا. دیکھا، دل کی قوت یقین ہے، روح کی صحت یقین ہے، علم کا کمال یقین ہے، غیب کو شہود میں بدلنا یقین ہی سے ممکن ہے. اور یہ اس طرح سے نہیں آتا کہ انسان فلسفیانہ افکار میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے یقین کو ڈھونڈے. نہیں، یہ یقین آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی کتنی عبادت کر کے یقین آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی توجہ اور دی جائے اسی بیان پر تو ارشاد ہوا کہ علم و معرفت الہی کا مدار کچھ مسائل پر ہے. نجو العارفین تدور علی ثلاث اصول، علی ثلاث شعب. عارفوں کی باتیں، عارفوں کی زندگی تین اصول پر قائم ہے. کا علل خوف والرجائی والحب، یا خوف پر یا امید پر یا محبت. عارفوں کی باتوں کی بنیادیں تین امور پر ہے، یا خوف ہے یا امید ہے یا محبت. ارشاد فرمایا الخوف فرع العلم. خوف نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ علم نہ ہو. اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو صاحبان علم. ضروری ہے انسان کے دل میں، مگر اللہ کے لیے یہ خوف ہو. اور خوف پیدا نہیں ہوتا جب تک علم نہ ہو. الخوف فرع العلم. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ الرجا امید، کہ امید بنتی کیسے ہے؟
فرمایا الرجا فرع الیقین، اگر یقین نہ ہو تو کوئی امید نہ باندھے۔ جس کی ذات میں یقین ہوتا ہے اسی سے امید وابستہ ہوتی ہے، جس کی ذات پر یقین نہیں ہوتا اس سے امیدیں وابستہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ لازمہ ہے امید کا طلب، امید کا لازمہ ہے طلب، اور طلب کسی ایسے سے نہ ہو کہ جو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ مقام پر ثاقب نے کہا تھا، لکھنوی مرحوم نے، دے صدا ہے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ ایسے بھی ڈر ہے کبھی دن پر کوئی سائل نہ تھا۔ تو امید وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی طلب کے لیے آگے بڑھے، اور طلب اسی وقت یک ممکن ہے کہ جہاں انسان کو یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ جس سے مانگ رہا ہوں اس میں صلاحیت بھی۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، رب سے بڑھ کر کون دینے والا ہے، رب سے بڑھ کر کون عطا کرنے والا ہے۔ حتیٰ یاتی کل یقین، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے تاکہ رجا معبود حقیقی سے ہو، طلب اسی کی بارگاہ سے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ خوف ہے، یہ رجا ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو عارفین میں شامل کرتا ہے، اور تیسری منزل حب، الخوف والرجاء والحب۔ خوف فرع علم ہے، رجا فرع یقین ہے، محبت فرع معرفت، محبت فرع معرفت ہے، معرفت نہیں محبت، یقین نہیں امید نہیں، علم نہیں خوف خدا نہیں، تو یہ منزل ہے یقین کی، یہ منزل ہے یقین کی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو ایک ایسی راہ پر پاتا ہے کہ جہاں اگر یہ یقین ہٹ جائے تو پھر سامنا ہے شک کا، اور شک کی حالتیں یہ ہیں کہ تماری ہے، تردد ہے، حال ہے، فرار ہے، یہ چار حالتیں ہیں۔ تماری یعنی بیکار، بے موقع، بے محل گفت و شنید، تماری میم الف رے، یہ تماری بے محل گفت و شنید تماری ہے۔ شک اگر ہے تو صرف باتیں ہی باتیں ہیں، دوسرے شک اگر ہے تو ہر آن حال ہے۔ دیکھیے وہاں لفظ خوف استعمال کیا، یہاں لفظ حال کچھ اور ہے، حال کچھ اور ہے۔ محبت کی منزل پر خوف ہے، اور جہاں انسان اپنی جان کی عبادت کے لیے دن رات پریشان ہو وہ حال ہے، خوف نہیں۔ اور اس کا لازمی نتیجہ تردد ہے، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، پیچھے ہٹوں کہاں جاؤں،
جہاں شک پیدا ہوا تردد پیدا ہوا، اور جہاں تردد آیا نتیجہ یہ کہ حق کی راہ میں آگے بڑھنا ممکن نہیں بجز فرار کے، اور جہاں فرار پاؤ سمجھو کہ یقین یقین نہیں ہے۔ تب آپ نے ان منازل کو جب طے کیا، ان منازل کو جب طے کیا تو یقیناً آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ انبیاء کو اللہ نے یقین کی دولت عطا کی، اور ظاہر ہے اس منزل پر جو قابل ذکر دولت اور جس کو قرآن مجید نے بہت ہی خاص انداز میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ کلاولے کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کا ہول بتلایا، کنٹرول بتلایا، زمین و آسمان کا ارتباط بتلایا، کائنات کا تعلق باہمی بتلایا، اور یہ بتلایا کہ اس کا ارتباط و اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، فقط اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں یقین پیدا ہو۔ نبی العالم شیخ الانبیاء صاحب شریعت غرہ خلت و نبوت و رسالت و امامت کی منزل پر فائز، انی جاعلہ کا للناس امامہ کا جن کے لیے خطاب، ان کے لیے ارشاد ہوا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھلا دیے تاکہ وہ یقین کی منزل پر آ جائے۔ لیکون من الموقنین، یہاں یقین موت نہیں ہے، یہ یقین موت نہیں ہے، بلکہ قلب ابراہیم میں وہ صحت روح پیدا ہو جائے کہ اندازہ ہو کہ سب کا مالک تو وہی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ قالوا ابنوا له بنیانا والقوه في الجحیم، اگر نمرود یہ کہے کہ ایک بہت بڑا مکان بناؤ، ایک تار دیواری بناؤ اور کو اس میں بھر دو، اس کو آگ میں ڈال دو، تو یقین ابراہیم متزلزل نہیں ہوتا، جس کو یقین ہوتا ہے وہی آگ ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں پھینک۔ اور پھر یہاں یقین کا یہ عالم، یقین کا یہ عالم ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ حقیقت میں یقین جان قلیل آتش نشیں ہے، کہ وہ روح خلیل ہے، آگ میں بیٹھنے والا ہے۔ اس کا معلوم ہے کہ میں نے ملکوت سماوات و ارض کو دیکھا، آگ اس نے جلائی ہے، کنٹرول اس کا ہے، بول اس کا ہے، آواز ادھر سے آ۔ تو یقین مثل قلیل آتش نشیں ہے، اور یقین مثل قلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ایک کیف ہے، ایک مستی ہے، ایک سرور ہے یقین میں، جس کا اندازہ
کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ دولت دی ہے. ایک رائف ہے، ایک مستی ہے، ایک سرور ہے، ایک نشہ ہے یقین کا. یقین اللہ مستی خود نہیں. سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار اقبال، سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. غلامی کو یقیناً بری چیز ہے مگر غلامی سے بدتر ہے بے یقین زندگی. غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اور ظاہر ہے وہ کون مسلمان ہے کہ جس نے صبح سے شام تک ایک آدھ مرتبہ کسی سے یہ نہ سنا ہو اور جس کو یہ آواز نہ پہنچائی جاتی ہو اقبال کی یقینی محکم. سب کو یاد ہے نا یقین محکم عمل فہم. ظاہر نہیں دوہراؤں گا سب کو یاد ہے مگر یقین محکم نہ ہو تو عمل کس کام کا؟ اس کام. اور اسی منزل یقین پر جب ابراہیم کو وہ کمال عطا ہوا کہ آگ میں بیٹھ گئے اور ملکوت سماوات و ارض کو دیکھ کر اس کا یقین کر لیا کہ جبرائیل ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میرا خالق تم سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کب میری مدد کرے. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اور ہم نے کہا کہ یار ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامت رکھ ابراہیم. تو یہ وہ ابراہیم ہے جو انی ذاہب الی ربی سیہدینی. اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری ہدایت کرے گا. ابراہیم تمہارا خدا کہاں نہیں ہے؟ اور آپ کی معرفت طلب نگاہوں کے لیے اور دلوں کے لیے یہ امور اور زیادہ روشنی مہیا کرتے ہیں کہ انی ذاہب، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری ہدایت کرے گا. ابراہیم کہا تمہارا خدا نہیں ہے، تم جہاں بیٹھے ہو وہی خدا ہے. نہیں میں جا رہا ہوں یعنی جہاں ہوں وہی ہوں مگر سفر کمال انسانیت کی منزلوں کو طے کر رہا ہوں. کمال بشر میں آگے بڑھ رہا ہوں اور وہی ہوں. مجھے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاب و ذہاب کے معنی قدم اٹھا کے رکھنا نہیں ہے. بیٹھو سفر کرو، اپنی جگہ پر رہو، ترقی کرو. انی ذاہب الی ربی سیہدینی. ربی حبلی من الصالحین. پروردگار تیری طرف آ رہا ہوں. اب ایک بیٹا تھا یہ یقین کا عالم ہے، یہ یقین کی دولتیں ہے. ابراہیم ضعیف ہے، اولاد نہیں ہے. ابراہیم کی بیوی ضعیفہ ہے، اولاد نہیں ہے مگر جانتے ہیں کہ یقین اس پر ہے جو ملکوت السماوات و ارض کو بتلا چکا ہے. حبلی من الصالحین. پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. ابراہیم اللہ کی طرف جانے میں اور بیٹے کے لیے دعا کرنے میں ربط کیا ہے؟ ربی سیہدینی. میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. حبلی من الصالحین. مجھے بیٹا تو عطا کر تاکہ میرے یقین کا اور بھی امتحان ہو جائے. منزل پر آئے
اس کو روکتا ہوں. یہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں. امیر المومنین یقین کی تعریف فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم ہے. الاسلام هو التسلیم. التسلیم هو اليقین. اسلام تسلیم ہے, تسلیم یقین ہے. الیقین هو التصدیق. یقین نام ہے تصدیق کا. تو اسلام نہیں ہے مگر تسلیم, تسلیم نہیں ہے مگر یقین. اور جہاں یقین آیا تصدیق کی, جہاں یقین نہیں آتا کوئی تصدیق نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عقل کو جو بہترین دولت دی گئی وہ یقین کی دولت دی. عقل کو جو دولت دی گئی بہترین دولت یقین کی تھی. یعنی اس کا کام یہ ہے کہ بہی یعرف الصادق علی اللہ, یعرف الصادق علی اللہ ویصدق, وبہی یعرف الکاذب علی اللہ ویکذب. یعنی عقل یقین کے ساتھ یہ پہچانے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے اور تصدیق کرے. عقل پہچانے کہ اللہ پر جھوٹ کون بول رہا ہے اور تکذیب کرے. تصدیق اور تکذیب یہ عقل کا کام ہے, یہ عقل کا کام, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ یقین ہو. الاسلام هو التسلیم, التسلیم هو الیقین, الیقین هو التصدیق. اسلام نہیں ہے مگر یقین. صبح سے شام تک کوئی لا الہ الا اللہ ہزاروں مرتبہ کہہ جائے اور اگر یقین نہ ہو, صبح سے شام تک کوئی ہزاروں مرتبہ محمد رسول اللہ کہہ جائے اور اگر یقین نہ ہو تو بتلائیے کیا ہوگا. ارے ایک مرتبہ کوئی یقین سے کہہ دے وہ ہزاروں مرتبہ بے یقینی کے عالم میں کہنے دے. کیا فرمایا عمل القلیل بالیقین خیر من کثیر العمل بلا یقین. ذرا سا کام یقین کے ساتھ بہتر ہے, بہتر ہے بہت سے کام سے جو بے یقینی کے عالم میں ادا. عبادت کرنے کا ذوق اگر شک کے ساتھ ہے, بے یقینی کے ساتھ ہے عبادت کرنے کا ذوق, تو اس سے تو یقین کے عالم میں سوچنا بہتر ہے. بے یقینی کی عبادت نہ اللہ کو پسند ہے, نہ فرشتے اس عبادت کو قبول کر کے لے جاتے ہیں, نہ انبیاء کو یہ عبادت پسند ہے ان کی امتوں کی کہ بے یقینی کے عالم میں عبادت کی گئی. الاسلام ہوا تسلیم, التسلیم ہوا یقین, تسلیم یقین ہے. تو حبلی من الصالحین, مجھے ایک بیٹا عطا کر. وہ بیٹا عطا ہوا. فلما بلغ معه السعی, جب یہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, تمہاری رائے بتلاؤ. باپ نے خواب کا ذکر کیا, بیٹے سے رائے پوچھی. باپ ہو تو ایسا, بیٹا ہو تو گھرانے کی دولت ہے یقین. کیا کہنا ہے ابراہیم کے گھرانے کی دولت ہے یقین کہ جاؤ بیٹے
اختیار کہا یا بطف الموت تؤمر، بابا آپ بجا لائیے جو حکم آپ کو ملا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، بیٹا خواب کو حکم الہی سمجھ رہا ہے۔ منی اللہ کا بندر ماذا ترا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قول ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ حکم کو تو بجا لائے، تو بات کے یقین کا وہ عالم کہ خواب کو حکم الہی جانے، اور بیٹا جس نے خواب نہیں دیکھا باپ کی زبان جو سن رہا ہے اس کو باپ پر اتنا یقین کہ میرا باپ غلطی نہیں کر سکتا، ذبح کی منزل پر آئے، اور یہ وہ منزل تھی فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم کیا، التسلیم هو الیقین، وصلوا للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ہم نے آواز دیا ابراہیم خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کا یہی صلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا امتحان ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ہمارا ابراہیم پر۔ یہ یقین کی منزل ہے، یقین کی منزل ہے کہ جہاں باپ بیٹے کو خواب میں حکم پائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، بیٹا انکار نہ کرے اور کہے کہ ہاں اب عمل کیجیے۔ اس گھرانے سے اگر محمد عربی اسے یقین کی دولت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور اگر اپنے چھوٹے نواسے سے یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، تو مجھے اس لیے حیرانی نہیں کہ قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا ان اولى الناس بالابراہیم الذین آمنوا به وهذا النبی، ابراہیم کا نزدیکی رکھنے والا وہ ہے جو ابراہیم پر ایمان لائے، یا یہ نبی 5000 برس کے بعد ختمی مرتبہ آتے ہیں اور وہ ابراہیم کی منیت میں جاتے ہیں۔ اولی الناس بابراہیم، انسانوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم سے وہ ہے جو اس پر ایمان لائے، یا یہ نبی، اور یہ نبی کہتا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تو دیکھا آپ نے یقین یوں نسلن بعد نسل نہ آیا، کیا کہنا ہے؟ میں یقین آیا، یہ اب کیا ڈھونڈتے ہو کہ ایمان کہاں تھا کہاں نہیں آیا؟ اب کیا ڈھونڈتے ہو کہ اسلام کہاں تھا کہاں نہیں تھا؟ گھرانہ یقین کا گھرانہ، صدق و عدالت کا گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی کیفیت ہی یہ ہے کہ جہاں بے یقینوں کو یقین آتا ہو، بے یقینوں کو یقین آتا ہو، اور اسی منزل پر بے اختیار اقبال نے عجیب فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا ان کے بخشد بے یقینانہ یقین، وہ انسان کہ جو بے یقینوں کو یقین عطا کرتا ہے ان کے لرزت اور سجود او زمین، یہ وہ انسان ہے جس کے
سجدے سے ان کے بخشت بے یقین نہ رہو یقین، ان کے لذت السجود زمین، وہ کہ جس کے سجدے سے زمین کانپتی ہے، اور یہ گزشتہ سال پڑھ چکا تھا، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے ادخول اشبرو ید لا الہ، لا الہ کہے تلوار کے سائے، اور جس کا خون بہے تو اس خون کی بوند بوند سے آواز آئے لا الہ الا اللہ، یہ وہ حسین ہے جو بے یقینوں کو یقین، یہ وہ حسین ہے جو بے یقینوں کو یقین دیتا ہے۔ 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 27 کا دن گزرنے کے بعد روضہ رسول پر آئے، بڑے یقین سے آئے اور بے اختیار کا آسمان کی طرف سر کو اٹھا کر اور روضہ رسول کو ہاتھ میں تھام کر شریف میں انگلیاں گاڑ کر یا اللہم ھذا قبر نبیک محمد وعلی ابن بنت نبیک، یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اب دیکھیے یقین کا عالم، الہی قد حضر من الامر ما قد علمت، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے۔ یقین ہی کی منزل ہے کہ جہاں اگر کوئی کہے لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، تو وہی کہے لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، جس میں سلونی کہنے کا حوصلہ بھی ہو۔ بالکل صحیح تھا، حسین چلے تو اب حسین سے کوئی پوچھے تو مولا کہاں جائیں؟ فرمایا جاؤں گا عراق۔ ہمارا دشمن ہے لمحہ کہاں رہے کا فرزند رسول بچے ساتھ، فرمایا ابن عباس حکم یہی ہے، اشیا بہنوں کو تو چھوڑتے جائیے کہ کسی بیوی کا ہاتھ پردہ محمل پر پڑا، ابن عباس کیا بہن کو بھائی سے چھڑا کر عباس نے اب مناسب نہیں جانا، آپ نے تسلی دی اور ابن عباس میرے نانا کا حکم ہے، اسماعیل اپنے فجر گرامی کا حکم لے رہے ہیں، حسین ابن علی کہتے میرے نانا کا حکم ہے، ابن عباس میرے نانا کہتے تھے کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ نے یہی چاہا ہے کہ حسین تم اس کی راہ میں قتل ہو جاؤ، تم اس کی راہ میں قتل ہو جاؤ۔ یقین کی منزل ہے، منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے 3 شعبان سے چلے مکہ معظمہ سے، منزل ثعلبیہ پر پہنچے، بیٹے نے آ کے سلام کیا کہ بابا میں نے خواب دیکھا، بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا ہاتھ کا آپ کا بایاں ہاتھ کا آپ کی کمر ٹوٹ گئی، آپ کھڑے ہوئے کا سچ ہے، وہ قاسم ہے جو قتل کیے جائیں، وہ عباس ہے جو مارے جائیں، میرے آئندہ قتل کیے جائیں، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ آہستہ سے کہا بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کون سا؟ حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو علی اکبر کا ہاتھ تھاما، میدان کی طرف علی اکبر تمہاری ماں سن رہی ہے، آہستہ وہ تم ہی ہو میرے یقین کی منزل، تو بے اختیار کہا بابا کیا ہم حق پر رہے ہیں، ہم حق پر ہے، کہا بابا یا حق پر ہے، تو ہم موت سے ڈر گئے، اس کو یقین کی منزل حاصل ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کو تیروں سنانوں تو خنجروں شمشیر نہیں ڈراتے،
اس کو لشکروں کا ہجوم خائف نہیں کرتا، اور اس طرح سے میدان کربلا میں چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے، حسین کے خیمے دریا سے ہٹائے گئے، 7ویں سے پانی بند، 8ویں اور 9ویں لشکروں کی کثرت کی وجہ سے حسین ابن علی گھرتے چلے، 9ویں محرم کے حسین ابن علی پوری طرح سے محصور ہو چکے۔ اللہ 10ویں کا دن آیا، ایک کا یقین نہیں، میرے جملوں پر توجہ آپ کریں، ایک کا یقین نہیں، 72 دنوں نے یقین، اب سب یقین کے عالم میں آگے بڑھے، بھانجے گئے، بھتیجے گئے، احباب گئے، اعزا گئے، 18 برس کا لال گیا، 30 برس کا بھائی گیا، اور اب عصر عاشور کے قریب میرا امام اکیلا ہو گیا، سر سے پاؤں تک زخمی تھے، میں آئے، سب کو خدا حافظ کہا، آپ جب بیمار کا بازو تھام کے سورہ ہم کی تلاوت کی، بیمار نے آ کے کھولی بچے تو پہلے یہ پوچھا بابا آپ زخمی ہے کہ چچا مارے گئے؟ مجھے اجازت ہے کہ نہیں، نسل محمد کو باقی رہنا ہے، خدا حافظ کر کے چلے، بہن کو جاتے جاتے صرف اتنا کہا کہ آپ جب بیمار کا تم خیال رکھو اور آپ جب بیمار تمہارا خیال رکھو، مگر زینب پر دعا نہ کرنا، زینب پر دعا نہ کرنا، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہنے کے قریب آئے، اپنے گھوڑے کو آواز دی سلمن یقین علیہ جلادی، کوئی ہے میری سواری کا لانے والا، گھوڑا کے اندر جانے سے آیا، بہن نے آگے بڑھ کے بچاؤ، آگے بڑھے مگر گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، پوچھا تو گھوڑے نے گردن کو جھکا لیا، دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں بیٹی کو رخصت کیا، سکینہ نہ رو، جاؤ بیٹے، دائنی لالی آتی کے بلما مجھے جانے دو، چائے میں پانی لا سکوں تو صرف اتنا کہا، بابا چچا عباس بھی یہی کہا، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، حسین ابن علی گئے، کربلا کے میدان میں شام ہوتی گئی، سکینہ ہمیں دروازہ کھڑی رہی، بابا بابا آئیں گے، زیادہ رحمت نہیں رکھا، ارے انتہا تھی نا،
حسین، اس کے بعد سینہ شہادت حسین، اب اس کے بعد کیا ضرورت تھی؟ میرا لشکر سامنے بڑا بڑھ کے تمہارے ساتھ یہ کہا کہ دل تو ہمارا سیر ہو چکا، وہ خیمے جل چکے، وہ بیویاں لٹ چکی، وہ بچے تماچے کھا چکے، اب اتنی اور اجازت دے کہ قوم عرب میں جس کو ذلیل کرتے ہیں اس کی لاش کو پورا لشکر سامنے آیا، تلواریں کھڑک لی اور ابن سعد ہمارا سردار امیر قوم تھا، بڑی ذلت کی بات ہے، اگر اس کا لاشا استعمال ہو ہم اجازت نہیں دیں گے، تاچھا لے جاؤ، پھر کی لاش اٹھاؤ۔ اس طرح سے ایک ایک قافلہ آتا تھا، ایک ایک کی لاش اٹھا کے لے جاتا تھا، ساری لاشیں اڑ گئی۔